میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری اور اس کی منگنی بھی ہو گئی، لیکن ہم دونوں کا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا۔ تو میں نے اپنے منگیتر کے کہنے پر ایک بہت ہی امیر بیوہ عورت کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اب وہ مجھ پر زور ڈالنے لگی کہ میں جلد از جلد اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے جب یہ بات میری منگیتر ہادیہ کو بتائی تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، میرے پاؤں پکڑنے لگی کہ میں شازیہ سے شادی نہ کروں۔ شازیہ بہت خوبصورت، بہت حسین تھی۔ تو جب سے ہادیہ نے شازیہ کی تصویر دیکھی تھی، وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں میں سچ میں شازیہ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤں۔ میں نے بہت بار اس کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف تمہیں ہی چاہتا ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے ہادیہ کو راضی کیا، بہت قسمیں کھائیں، بہت وعدے کیے، تب جا کر وہ میری شازیہ سے شادی پر رضامند ہوئی۔ سچ کہوں تو مجھے شازیہ کے حسن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ میں صرف ہادیہ سے شادی کروں، لیکن ہم نے غریبی دور کرنے کے لیے اتنا لمبا جو ڈرامہ کیا تھا، تو بنا کچھ حاصل کیے ڈرامہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں غریب تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں کماتا تھا کہ ہادیہ کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کر سکوں۔ اس لیے شازیہ سے شادی کر کے اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ میں نے ہادیہ کے روکنے کے باوجود بھی شازیہ سے شادی کر لی۔ شازیہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر میں ہادیہ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو شازیہ جیسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے، مگر میرے دل دماغ پر تو ہادیہ کی محبت سوار تھی۔ میں ہادیہ کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ ہادیہ ہر وقت میرے خیالوں پر چھائی رہتی۔ میں ہر وقت چوری چھپے ہادیہ سے فون پر باتیں کرتا رہتا۔ 3-4 بار شازیہ کو مجھ پر شک بھی ہوا، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر ایک بار اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ سارا دن کس سے باتیں کرتے ہیں؟ تو میں نے فوراً بات پلٹ دی اور پریشان لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ میں نیا کام شروع کرنے کی کب سے کوشش کر رہا ہوں، کتنے ہی لوگوں سے بات کر چکا ہوں، لیکن سب پیسے مانگتے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کام شروع کر سکوں۔ شازیہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے پاس بینک میں جتنے بھی پیسے تھے اس نے سارے کے سارے مجھے دے دیے کہ آپ اس سے اپنا کاروبار شروع کر لیں اور پریشان نہ ہوں۔ میں نے تب بھی شازیہ کی محبت کی قدر نہیں کی۔ میں نے خوشی خوشی جب یہ سب ہادیہ کو بتایا تو ہادیہ نے مجھے کہا کہ شازیہ تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے اس نے تمہیں اپنے سارے پیسے دے دیے۔ اب اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ سب پیسے مجھے دے کر اپنی محبت کا ثبوت دو۔ میں ہادیہ کی محبت میں اس قدر اندھا تھا کہ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ ہادیہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پھر میں نے ہادیہ سے کہا کہ میں اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب تو پیسے بھی آ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کورٹ میرج کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دنوں بعد کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔
میں بہت زیادہ خوش تھا اور 3 دن گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر تیسرے دن میں کورٹ پہنچ کر ہادیہ کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ نہ آئی۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تو میں نے اس کے نمبر پر کال کی۔ اس کا نمبر مسلسل آف آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ سب خیریت ہو، ہادیہ ٹھیک ہو۔ میں نے ہادیہ کے سب دوستوں کو کال کی پر کسی سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے محلے پہنچ کر مجھے ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ ہادیہ کی 2 دن پہلے شادی ہو گئی ہے اور اس کی آج دبئی کی فلائٹ تھی۔ اس نے آج اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دبئی چلے جانا تھا۔ مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ہادیہ کے گھر کی طرف بھاگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میری منگیتر تھی، وہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی، اس نے تو مجھ سے شادی کرنی تھی۔ وہ کیسے کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ میں ہادیہ کے گھر پہنچا تو اس کی والدہ نے کہا، یہ رشتہ تو ہمارے اور ہادیہ کی طرف سے تب ہی ختم ہو گیا تھا جب تم نے کسی اور سے شادی کی تھی، اور ہادیہ کی شادی اس کی مرضی سے ہوئی ہے اور وہ اس لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی۔ پھر ہادیہ کی والدہ نے مجھے ایک خط دیا کہ ہادیہ نے کہا تھا کہ اگر تم آؤ تو تمہیں یہ خط دے دوں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، تم خود کو بہت ماہر منصوبہ ساز سمجھتے ہو، لیکن میں نے تمہیں بھی مات دے دی۔ تم میری محبت میں پاگل تھے اور میں کسی اور کی محبت میں، اور اسی محبت کا جھانسا دے کر میں نے تم سے ساری دولت ہتھیا لی اور اپنی محبت سے شادی بھی کر لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہادیہ میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ مجھے پھر شازیہ کا خیال آیا کہ وہ کتنی اچھی ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ مجھے اپنی ساری دولت دے دی، لیکن میں نے اپنی بے وقوفی سے ساری کی ساری دولت بھی گنوا دی اور شازیہ کا بھروسہ بھی۔ میں بوجھل قدموں سے اور شرمندگی کے ساتھ گھر گیا اور سارے راستے سوچتا رہا کہ کیسے شازیہ کا سامنا کروں گا۔ میں گھر پہنچا تو شازیہ بہت چپ چپ اور پریشان لگ رہی تھی۔ میں اسے سب بتاتا اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ پھر مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ گئی اور شازیہ نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے میری ساری دولت بھی ہتھیا لی۔ اب تم جیل میں چکی ہی پیسو گے۔ میں زاروں کی تار رونے لگا۔ میں بولا، شازیہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بس ایک موقع دے دو۔ لیکن شازیہ کا مجھ پر سے مکمل اعتبار اٹھ چکا تھا۔ لالچ کے اس کھیل میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ جو گڑھا میں نے شازیہ کے لیے کھودا تھا، میں خود بھی اس میں گر گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔